أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج رمضان کی 19ویں شب ہے اور 19ویں جز کا درس آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس جز کی شروعات میں بتایا گیا کہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ایروگنس روئنس۔ متکبر اور حد سے گزر جانے والے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق بات کو سیدھے سیدھے نہیں ماننا چاہتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے کہ کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اصل میں شیطان ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے۔ مجرموں نے ہمیشہ نبی کی دشمنی کی ہے۔ رب اس کی ہدایت اور مدد کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے یہ بتایا۔ نبیوں نے قوموں کو بڑی دل سوزی سے پکارا۔ ان کی بات کی شہادت کے لیے سایہ، سورج، رات جب کہ وہ لباس بن جائے، اور آرام کی نیند، اور دن جب انسان دوبارہ اٹھتا ہے، تازگی پاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوائیں اور آسمان سے برسنے والا پاک پانی جس سے مردہ سرزمین لہلہاتی ہوئی تیار ہو جاتی ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں، مگر کیا کریں کہ استکبار کرنے والے کفر ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ ان سے بحث و جدال کیا جائے، ان سے ڈیبیٹ کیا جائے اور قرآن کی بنیاد پر ڈیبیٹ کیا جائے۔ قرآن کے دلائل کے سامنے عقل کے اندھے ٹک نہیں سکتے۔ اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے گزرے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ ہمبل سرونٹس آف گاڈ، وہ نرمی اور نرم چال خدا کے بندوں کی پہچان بتاتا ہے۔ خدا کے جو نرم چال بندے ہوتے ہیں وہ متکبر نہیں ہوتے، وہ جاہلوں کی سی باتیں نہیں کرتے، اور جاہلوں سے ان کا سامنا پڑے تو گزر جاتے ہیں، اور اگر وہ دلیل سے سمجھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے الجھتے نہیں۔ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، جہنم سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ وہ شرک نہیں کرتے، وہ کسی کا قتل نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمل صالح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹی بات کی گواہی کبھی نہیں دیتے، وہ بیکار کاموں میں اپنا وقت نہیں گزارتے، گپ شپ نہیں کرتے، گاسپ نہیں کرتے، لا یعنی کاموں میں لگتے نہیں۔ رب کی باتیں جب انہیں سنائی جاتی ہیں تو اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ عقل سے وہ کام لینے والے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کی تربیت پر وہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ ایروگنس کے بالمقابل ایک دوسری تصویر ہے جو سبمیشن والوں کا رویہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری سورت شروع ہوتی ہے، سورہ شعراء۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایوری میسنجر ایڈریسڈ سوشل ایونٹس آف ہز ٹائم۔ اس میں 5 رسولوں کی دعوت کا ذکر آیا ہے۔ ان کی بنیادی دعوت خدا سے ڈرنے اور رسولوں کی اطاعت کرنے کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے ایک مسئلے کو انہوں نے ایڈریس کیا اور بتایا کہ یہ پرابلم تمہارے سماج میں اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا کو نہیں پہچانا، اور خدا کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تمہارے پاس، تم اس کی بات نہیں ماننا چاہتے بلکہ تم اپنے نفس کی اتباع کرنا چاہتے ہو۔ ان کے زمانے میں جو سماجی برائیاں پائی جاتی تھیں ان پر ہم کچھ دن پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں دنیا کی جو تھوڑی سی دولت ملی ہے، یا تھوڑا سا اقتدار ملا ہے، یا تھوڑی سی جو خوشحالی ملی ہے، اس پر تم پھولے نہیں سماتے۔ بھلا تم کہاں اور سلیمان علیہ السلام کہاں؟ کمپیئر یور سیلف وتھ سلیمان۔ ان کو ہم نے ایسی سلطنت دی جو اس سے پہلے اور اس کے بعد دنیا میں کسی کو ہم نے نہیں دی۔ اس کی حکومت جنوں، انسانوں، پرندوں، چرندوں، یہاں تک کہ کیڑوں مکوڑوں پر بھی تھی۔
وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ وقت کی ایک بڑی حکمران ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی اور وہ ان کے پاس پہنچی، اور بہت ہی اچھی حکمران تھی۔ جب اس کے سامنے حق آ گیا تو انا پر اڑنے کی بجائے حق بات کو پہچانا اور سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک شہنشاہ وہ اور ایک اپنے وقت کی ملکہ، ان دونوں میں جو تواضع اور انکساری تھی، اس میں تم جیسے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ یہ کچھ منتخب باتیں تھیں، امید کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی۔ یہ باتیں ہماری اصلاح کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دی سورس آف ہیٹ اینڈ پرووکیشنز، یعنی نفرت اور اشتعالات کے ماخذ کو آج ہم سمجھیں گے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 16 سے 40 تک آیتوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ اس میں جو باتیں آئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آپ کے سامنے 3 آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اللہ کے حکم پر۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا۔ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کے خلاف آج ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور عوام کو وقفے سے اشتعال دلایا جاتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی مسلمان قابل نفرت ہیں؟ کیا مسلمان ذرا بھی تہذیب نہیں رکھتے؟ کیا مسلمان اس ملک کے لیے نفع بخش نہیں ہیں؟ کیا سابق میں بھی مسلمانوں نے اس ملک کی کوئی تعمیر نہیں کی، کوئی اچھا کردار نہیں ادا کیا؟ یہ مسلمانوں کے ناکارہ پن کی وجہ ہے۔ کیا خود مسلمان ہیں یا کوئی اور طبقہ ہے جن کے مفادات پر اسلامی تعلیمات کے ضرب لگنے کے نتیجے میں وہ عوام کو اسلام کے خلاف ذہن سازی کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہے یا تاریخ میں ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے؟ آئیے ہم جز نمبر 19 میں سورہ شعراء کی بعض آیتوں کے اندر جا کر ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ وہ دنیا کا بدترین حکمران تھا، اور بدترین حکمران ہونے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس کے کرائمز کیا تھے؟ کرائمز اگینسٹ اللہ اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ اس پر ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عبرت ہے۔ وہ اپنے وقت کا بڑا ظالم حکمران تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کے رویوں کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ یہ اس لیے سنایا گیا کہ اس کی روشنی میں مسلمان اپنا رویہ اور اپنا ایجنڈا سیٹ کریں۔ فرعون اپنے مکمل اقتدار، ابسلیوٹ پاور کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ نہریں میرے حکم سے بہتی ہیں۔ وہ حق کو فیس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے موسیٰ کے خلاف اس نے نہ صرف نفرت پھیلائی بلکہ موسیٰ کو ان کی شاندار تہذیب اور ان کے ملک کے لیے یہ خطرہ ثابت کیا۔ جن کے پاس اقتدار اور دولت ہے وہ کیوں کمزور موسیٰ سے ڈرتے ہیں یا اس کی قوم سے ڈرتے ہیں جنہیں آلریڈی سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کر رکھ دیا گیا تھا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کا سامنا موسیٰ علیہ السلام کو ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خیر خواہی کی۔ قرآن کی تعلیم و تربیت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فرعون کے ٹیکٹکس سے واقفیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر زمانے کا فرعون ایک ہی ہوتا ہے۔ فرعون کے 2 سنگین جرم تھے، اس کا ہمیں ادراک ہو، اس کا ہمیں آئیڈیا ہو۔
نمبر ایک یہ ہے کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا. اس نے خود کہا انا ربکم الاعلی. اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے تھے تو وہ کسی بھی صورت میں سننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ بیچ بیچ میں تمسخر کر رہا تھا، اعتراضات کر رہا تھا. کہہ رہا تھا حامان سے، حامان ایک اونچی دیوار بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کا ایروگنس تھا. اس نے موسیٰ کو جھوٹا قرار دیا، اپنے آپ کو رب اعلیٰ قرار دیا. یہ اس کا پہلا جرم تھا. اس کا دوسرا جرم انسانیت کے خلاف تھا. قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کر رہا تھا، ایک گروہ کو اس نے کمزور بنا رکھا تھا. یہ قوم کو اس نے اپنے نشانے پر رکھا تھا اور چاہتا تھا کہ ہر لحاظ سے اس قوم کو کمزور کر دیا جائے، یعنی بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل اتنے کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے تھے. فرعون ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا. انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، کسی کے غلام بننا نہیں چاہتے، مگر فرعون تھا کہ اس نے پوری قوم کو غلام بنا دیا. سپاہی ان کے گھروں کے اندر گھستے، تباہی مچاتے، ان کے سامنے ان کے بچوں کا قتل کرتے تھے. وہ بے بسی کے عالم میں سب دیکھتے رہتے تھے. یہ ایک جرم تھا انسانیت کے خلاف جو بنی اسرائیل کے خلاف تھا. خود اپنی قوم کے خلاف بھی اس نے جرم کیا. اپنی قوم کا بھی وہ بھلا کرنے والا نہیں تھا. دوسری طرف اس نے اپنی قوم کو ہلکا کیا، ان کا استخفاف کیا، اور اس کی قوم تھی کہ اندھی تقلید کرتی چلی جا رہی تھی. قرآن کہتا ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. استخفاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹو میک پیپل ویک. ہر زمانے کا فرعون ایک کمیونٹی کو بھی ٹارگٹ پر رکھتا تھا اور خود اپنی قوم کو بھی ویک بنا کے رکھتا تھا، جاہل بنا کے رکھتا تھا، ان ایمپلائڈ بنا کے رکھتا تھا، جذباتی بنا کے رکھتا تھا. یہ دوسرا کام کیا کہ خود اس نے یہ کام کیا، بنی اسرائیل کو کمزور کیا اور خود اپنی قوم کو بے وقوف بنایا. اصل میں قرآن نفسیات کو بتاتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسپشن کریٹ کرتے ہیں. کمزوریوں کو یاد دلانا نفسیاتی شکست دینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور جو خود اندر سے کمزور ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کمزور بتاتے ہیں. فرعون واز اے فیئرفل پرسن. جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے تو ان کی غلطیاں ان کو یاد دلا رہا تھا. کہتا تھا کہ تم اپنی غلطیوں کو یاد کرو، تم اس ملک کے لیے خطرہ ہو. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب فرعون کی انسیکیورٹی کی نشانیاں ہیں. جو شخص احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے وہ احساس برتری کا اظہار کرتا ہے. قرآن بتاتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھ دیے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں. فرعون کی یہ ساری ترکیبیں یہ تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر ہو جائیں، پوری طرح سے سبمٹ ہو جائیں. وہ بنی اسرائیل کو مکمل اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے نوجوانوں کی تنظیم بندی کی اور ان کو ایک اعلیٰ مقصد زندگی عطا کیا. ہر زمانے کا فرعون نیشنلزم کو استعمال کرتا ہے. نیشنلزم یہ ٹول ٹو اپیلنگ ایموشنز. ایک گروپ کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نیشنلزم ایک پاورفل ٹول ہے اور اس کا کنٹینٹ ایموشنل ہوتا ہے. فرعون نے باپ دادا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابو لہب نے یہی کیا. اس نے اپنی شورا بلائی اور اس میں بہت سے سوالات کیے
اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے معاملے میں کوئی ڈپلومیسی نہیں کرتے تھے. کہا کہ بھائی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا پائیں گے. تو آپ نے جو جواب دیا اس سے اس نے پوری قوم کو مشتعل کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے سلسلے میں شخص کی کیا رائے ہے. یہی کام فرعون نے بھی کیا. نیشنلسٹ لیڈر ہمیشہ اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے باپ دادا کی عظمت اور تابناک ماضی، آنے والی نسل کی تاریخ مستقبل سے ڈراتے تھے. پاسٹ بہت گلوریس اور فیوچر از گوئنگ ٹو بی بلیک اینڈ ڈارک. یہ نیشنلسٹ لیڈر کا طریقہ ہوتا ہے. یہ دو جذباتی ایشوز ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اکساتا ہے. ماہرین لکھتے ہیں کہ نیشنلزم کمزوروں اور غیر محفوظ لوگوں کے لیے اس میں اپیل ہے. زوال پذیر اور زوال زدہ امتوں کو ہمیشہ نیشنلزم اپیل کرتا ہے. جنگ عظیم اول ورلڈ وار فرسٹ میں جرمن کو شکست کھانی پڑی. اس کے بعد ان کے اندر نیشنلزم کا جذبہ ابھرا اور نیشنلزم بہت اچھا لگا، مگر اسی نیشنلزم نے ورلڈ وار ٹو میں انہیں برباد کر دیا. نیشنلزم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ایتھنک کلینسنگ کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا ہے اور اس کے تمام مسائل اس ایتھنک کلینسنگ کے آس پاس ہوتے ہیں اور اس کا حل بھی وہی بتاتا ہے. یعنی تم جس پرابلم سے گزر رہے ہو اس کی اصل وجہ یہ لوگ ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے تو تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ظالم لیڈر اپنی قوم کو یہی باور کراتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم کافی ہیں، بھلے انہیں 2 وقت کی روٹی ملے نہ ملے، لیکن قومیت کا اور نیشنلزم کا نشہ انہیں پلاتے رہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ ریئل سورس آف ہیٹ کون سا ہے، ریئل سورس آف پرووکیشنز کہاں ہے. وہ اصل میں فرعون تھا. اس جز میں سورہ شعراء ایک سورت آتی ہے، اس میں آیت نمبر 16 سے 40 تک پر ہم بہت شارٹلی بریفلی ڈسکس کریں گے. اس میں ہر جملے میں ہم آپ کو بتائیں گے، مارک کر کے بتائیں گے کہ فرعون کس طرح سے نفرت کو پھیلا رہا تھا. اس کو ہم اس وقت آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے. ہم اس پر پہلے گفتگو کر چکے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو مذہبی آزادی دی جائے کہ وہ میرے ساتھ کسی میدان میں جمع ہو سکیں، ہم سب مل کر عبادت کر سکیں، ہم خدا کی بارگاہ میں قربانی دے سکیں. یہ انہوں نے مطالبہ کیا. فرعون کا پہلا جواب احسان جتانے کا تھا کہ ہم نے تمہیں اپنے محل میں بچے کی طرح پالا اور موقع دیا اور تم نے ایک لمبی عمر بچپن سے لے کر جوانی تک ہمارے پاس گزاری. یہ تو ہماری شرافت تھی کہ ہم نے تمہیں جگہ دی. نفرت کا پہلا جملہ یہ ہے، ہم نے تمہیں پناہ دی، یہ ہمارا احسان ہے. یعنی نفرت کا پہلا ٹول یہ ہے کہ کسی کو یہ باور کرانا کہ تم آؤٹ سائڈر تھے اور ہم اتنے بااخلاق تھے کہ ہم نے تمہیں جگہ دی. نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اس وقت کی بات ہے جب میں رسول نہیں تھا. فرعون کا جواب یہ تھا کہ تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم ناشکرے ہو، احسان فراموش ہو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کو وہ یاد دلا رہا تھا، یاد دلا کر آر دلا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا مگر تم ناشکرے ہو. یہ نفرت کا دوسرا جملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس نفرت کے جملے کا جواب دیا کہ تم نے مجھے اپنے محل میں پالا ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی قیمت میری پوری قوم کو تم غلام بنا کر لوگے؟ اب نمبر 3 دیکھیے سورس نفرت کا. موسیٰ علیہ السلام نے آسمان و زمین کے رب کا تعارف کرایا. فرعون کا نفرت بھرا جملہ یہ تھا، اجی لوگوں سنتے ہو، رب تو میں ہوں اور یہ کسی اور کو رب قرار دے رہا ہے. یہ نفرت کا تیسرا جملہ تھا جو اس نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ تم سنتے ہو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. طنز کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا، ذلیل کرنا، یہ طریقہ ہوتا ہے فرعونوں کا. نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں.
برابر اپنے موضوع پر جمے رہتے ہیں اور ذرا برابر پرووکیشن سے متاثر نہیں ہوتے. پرووکیشن سے متاثر ہوئے بغیر اور ریاکشن دیے بغیر اپنی بات کیے چلے جا رہے ہیں. یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پالنہار ہے. فرعون کا نفرت بھرا چوتھا جملہ سنیے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو شخص تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اپنی قوم کو ایڈریس کر کے کہتا ہے جو شخص تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ تو پاگل ہے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا؟ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے. یہ ہے نفسیاتی طور پر لیٹ ڈاؤن کرنے کا طریقہ، اور یہ بہت کارگر ہتھیار ہوتا ہے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے. نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی دعوت کا تعارف کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو. اس دعوت کا جواب فرعون نے یہ دیا کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تو جان رکھو کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. یہ نفرت کا 5واں ٹول ہے کہ سامنے والے کو دھمکایا جائے کہ تمہیں پولیس ستا سکتی ہے، تم پر مقدمے چل سکتے ہیں، تمہاری آزادی سلب ہو سکتی ہے، تمہیں جیل میں پتہ نہیں کتنے سال کاٹنے پڑیں گے. نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی دعوت پر جمے رہے اور کہا کہ میں اپنی دعوت کی صداقت میں معجزے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا ذرا دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اشدہ بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا. اس معجزے کے جواب میں فرعون نے پھر ایک اور نفرت بھرا جملہ کہا اور اس کا اظہار کیا. کہا کہ یہ شخص ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ ہمارے نیشن کے لیے ایک ڈینجرس فرد ہے. قوم پرست لوگ اپنی قوم کو سب سے بڑا ڈراوا یہی دیتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ قوم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دینا چاہتی ہے، تمہاری شاندار تہذیب ختم ہو جائے گی. اور اپنی قوم سے یہ کہتا ہے یہ شخص جادو کے بل بوتے پر ہمیں اپنی سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے. عوام کے اندر اشتعال پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ بات کہی، ورنہ اسے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ دنیا میں جادو کے ذریعے سے کبھی بھی حکومتیں بدلی نہیں گئی. فرعون کہتا ہے تم ہی بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا برتاؤ کروں. ہے تو ڈکٹیٹر، مگر انداز یہ ہے کہ بڑا جمہوری ہے اور رائے لے رہا ہے. پھر اس نے شہر کے اندر کارندے دوڑائے، جادوگروں کو جمع کیا. حضرت موسیٰ نے ان جادوگروں کا جادو کا بھانڈا پھوڑ دیا. جادوگر چونکہ پروفیشنل تھے تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں اس کا تعلق جادو سے نہیں ہے بلکہ وہ معجزہ ہے. وہ لوگ ایمان لے آئے. فرعون کا نفرت بھرا 6واں جملہ سنیے. وہ جادوگروں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پیر کاٹوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا. گویا 6 مرتبہ اس نے گفتگو کی ہے اور ہر مرتبہ اس کی زبان سے جو جملے نکلے وہ زہر میں ڈوبے ہوئے تیر کے مانند تھے. ہر جملے میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. ہر جملے میں اس نے نفرت کا اظہار کیا. نفرت بھرے ان 6 جملوں کو پھر ایک بار سمیٹتے ہیں اور غور کیجئے یہ جملے کیسے ہیں. نمبر 1، معقول بات کو سننے کے بجائے وہ احسان جتانے لگا. نمبر 2، پچھلے زمانے کے کسی جرم کو یاد دلایا. نمبر 3، کیا اس شخص کی باتیں سننے کے لائق ہیں؟ گویا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ذہنی صلاحیت کو کمتر سمجھتا تھا اور اس پر کمنٹ کر رہا تھا. نمبر 4، پھر اس نے آپ کو دیوانے کا لقب دیا. نمبر 5، جیل میں ڈال دینے کی دھمکی دی. اور نمبر 6، اس کے اپنے جادوگروں کے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کاٹنے کی دھمکی دی. یہ صرف دھمکی نہیں ہے، قرآن اس کے قتل کی وارداتوں کی دھمکی کا ذکر ضرور کرتا ہے، مگر چونکہ وہ ڈسٹربنگ کنٹینٹ ہوتا ہے اس لیے قرآن اسے کھول کر بیان نہیں کرتا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کا نفرت کا سفر احسان جتانے سے شروع ہوتا ہے
اور سخت سے سخت ترین لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ آئیے اب اس کے جملوں میں نیشنلزم اور جذباتی اپیل کو بھی تلاش کرتے ہیں۔ اس کا اپنے آپ کو دیوتا کے مقام پر فائز کرنا اور قوم کا ہیرو باور کرانا، یہ نیشنلزم ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے ملک کی سالمیت کا حوالہ دیا اور موسیٰ اور ان کی دعوت کو ملک کی سالمیت کے لیے، یونٹی اور انٹیگریٹی کے لیے خطرہ بتایا۔ نیشنلزم کا تیسرا حربہ اس نے یہ اپنایا کہ ملک بھر سے اس نے جادوگروں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم سب کو ضرور اس میں آنا ہے، اس لیے کہ ہماری شاندار تہذیب کا پرابلم ہے، موسیٰ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور تم سب جمع ہوگے تو ہماری تہذیب کا غلبہ ہو جائے گا۔ کمزوروں کو ان کی ضروریات کی تکمیل تو نہیں ہوتی ہے، لیکن انہیں فخر کرنے پر کچھ اس طرح کے جملے یاد دلائے جاتے ہیں۔ نیشنلزم کا چوتھا حربہ یہ تھا کہ جس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس طرح جادوگر فرعون کی عزت کا حوالہ دے کر کام شروع کرتے ہیں۔ ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ہر کام میں جا بجا اس کا نام لیا جائے۔ ان سب کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ روب طاری ہوا، نہ وہ پرانی باتوں میں الجھے، نہ ان باتوں کی توجیہ پیش کی، ہر جملے میں وہ رب کا تعارف کراتے رہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کا لقب دیا، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نظر انداز کر دیا۔ پھر جب فرعون نے جیل میں بند کر دینے کی دھمکی دی تو موسیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو کھلی نشانیاں ہیں۔ جیل کا نام سن کر وہ ڈر نہیں گئے۔ خواتین و حضرات، ایک میسیج سوشل میڈیا میں ایک زمانے میں خوب گردش کر رہا تھا، جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کے مقامی قوموں کے ساتھ وہ مل جل کر نہیں رہتے۔ برما میں بدھسٹ کے ساتھ پرامن نہیں رہ سکتے، چائنا میں کمیونسٹ کے ساتھ اطمینان سے نہیں رہ سکتے، ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ وہ گھل مل کر نہیں رہ سکتے، یوروپ میں وہ عیسائیوں کے ساتھ شیر و شکر ہو کر نہیں رہ سکتے۔ یہ ان لوگوں کے الزامات ہیں۔ ان الزامات کو پیش کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بعض طبقے ہوتے ہیں جنہیں اسلام کی تعلیمات سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، وہ ان کے مفادات کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب مسلمان دیگر مذاہب کے خلاف پرووکیٹو باتیں کرتے ہوں، یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوں، یا ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوں۔ وہ اس لیے ایسا نہیں کرتے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دیگر مذہب کے خداؤں کو بھی گالی دینا اسلام پسند نہیں کرتا۔ ذہن و فکر کی تبدیلی صرف کمیونیکیشن اور دلائل اور گفتگو سے اسلام راستہ بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ نہ انہوں نے کسی مذہب کے خلاف ہیٹ اسپیچ دیا ہے، نہ انہوں نے دوسروں کو پرووک کیا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ قوموں کے درمیان کی کشمکش نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات بعض طبقوں کے مفادات پر کاری ضرب لگاتی ہے اور انہیں اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے درمیان ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ عوام کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سماج کے جو 3 طبقے ہوتے ہیں، ان طبقوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے مفادات کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے نفرت کی پہل آپ دیکھیں گے کہ وہ حکمرانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام، سود حرام۔ قوم کے جو دوسری سطح کے لوگ ہوتے ہیں، جسے ملأ قوم کہتے ہیں، انہیں بھی اسلامی تعلیمات سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کو موقع ملے پھیلنے کا، دنیا میں اصلاح کرنے کا، تو اس کے نتیجے میں ان کی حرام خوریاں بند ہو جائیں گی، سود کا بازار بیٹھ جائے گا، حرام دھندے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام کے خلاف میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلانے میں سرمایہ دار بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔
اسلام ہوموسیکسولیٹی کو گناہ قرار دیتا ہے، عورتوں کو بازار کا کھلونا نہیں مانتا بلکہ ان کی عزت و تکریم کرتا ہے، دنیا میں آنے والے ہر بچے کے سلسلے میں اس کا یقین ہے کہ وہ روزی روٹی لے آتا ہے، بچوں کا پیٹ میں مسلمان قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ کسی بھی قوم کا جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے، جو انٹیلیجنشیا ہے، رولنگ کلاس، کیپٹلسٹ کلاس اور انٹیلیجنشیا کلاس، اسے بھی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اسے اسلام کی باتیں دقیانوسی لگتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان کی روشن خیالی پر تبصرہ کرے۔ جب اسلام کی باتوں کا وہ دلائل کی روشنی میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اس کام میں لگاتے ہیں کہ مسلمانوں سے لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ حضرات، کسی بھی سماج میں یہ تین طبقے ہوتے ہیں جسے ہم ٹرپل ایم کہہ سکتے ہیں: مسل پاور، منی پاور اینڈ مائنڈ پاور۔ یا ان تین طبقوں کو علامتی طور پر ہم سمجھنا چاہیں اس جز کے حوالے سے تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی باتیں ہمیشہ فرعون، قارون اور حامان کو پسند نہیں آتی، اس لیے وہ اسلام کے خلاف نفرت کا ٹول استعمال کرتے ہیں اور اپنی قوم کو جذباتی طور پر مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہیں پرسکون رہ سکتے ہیں اگر وہ برائیوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، وہ عدل و انصاف کا مطالبہ نہ کریں، وہ ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے نہ ہو جائیں، وہ سودی نظام کے خلاف بولنا بند کر دیں، وہ عورتوں کی عزت و تکریم پر لیکچر دینا چھوڑ دیں، وہ عورتوں کو باہر لے جا کر مہذب لباس پہنا کر فیشن انڈسٹری کا نقصان کرنا چھوڑ دیں، وہ مسلمانوں کو سود سے باز رکھنے یا سود پر لین دین کرنے والوں کے ضمیر پر ضرب لگانا چھوڑ دیں، وہ شراب کے خلاف مہم چلا کر الکوہل لابی کو غصہ نہ دلائیں، وہ جوا کے خلاف ذہن سازی نہ کریں اس لیے کہ کیسینوز کو بھاری نقصان پڑتا ہے۔ یہ تین بڑے طبقوں کے مفادات تو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں، البتہ اگر عوام سمجھنے لگیں تو اسلام کی دعوت اور اسلام کی باتیں اور اسلام کا موقف حقیقی معنوں میں وہ اسلام کا نہیں بلکہ ان کے ضمیر کی آواز ہے اور ان کے اپنے مذہب کی آواز ہے، اور ان کا اپنا مذہب بھی، جس مذہب کو بھی وہ مانتے ہوں، ان ساری برائیوں کو وہ برا مانتے ہیں اور ان تمام نیکیوں کو جو اسلام پیش کرتا ہے وہ نیکیاں ان کی نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں ان کے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں۔ اگر عوام آگے بڑھیں، وہ طبقہ جس کا اپنا مفاد خطرے میں ہوتا ہے وہ تو ضرور پرووک کرے گا، وہ تو ضرور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن سماج میں پائے جانے والا ہر فرد، ہندو ہو کہ مسلمان، عیسائی ہو یا بدھسٹ، وہ اپنے مذہب میں پائے جانے والی نیکیاں اور اپنے مذہب میں برائیوں کے خلاف جو تعلیمات پائی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور ملک میں جہاں جہاں اس طرح کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہیں ان سب کے درمیان مل جل کر ایک پلیٹ فارم بنا کر کام کریں تو ہمارا سماج امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔